اللہ کا واسطہ ہے میرے یتیم بچے کو ہسپتال لے چلو ورنہ یہ مر جائے گا۔ میں نے دیور کے آگے ہاتھ باندھ کے فریاد کی، مگر ساس مجھے نفرت سے دھکا دیتے ہوئے بولی، اپنے آشنا کو بلا جس کی یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ سن کے دیور وہیں رک گیا۔ اسی لمحے میرا بچہ آخری ہچکی لے کے مر گیا۔ میں سکتے میں خود ہی اسے گود میں اٹھا کے تدفین کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں ایک پرانا ہسپتال دکھا تو امید سے اندر بھاگی۔ وہاں سب کے چہرے سفید نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جوں ہی ڈاکٹر پہ نظر پڑی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب کچھ میری توقعات کے برعکس ہی ہوا تھا۔ اول تو میری ساس نے موسیٰ کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ شاید وہ سلمان کا بیٹا تھا ہی نہیں، کیونکہ سلمان تو زیادہ تر ملک سے باہر ہوتا تھا، اور جب میں امید سے تھی اس وقت بھی تو وہ ملک سے باہر ہی تھا۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ شاید جب میں اپنے بھائی کے گھر گئی تھی تو وہاں ہی میں نے کسی کے ساتھ افیئر چلایا اور وہ بچہ میری ناجائز اولاد تھا۔ اس بات پر عالم صاحب نے بھی اپنی بیگم سے خوب بحث کی، مگر اس وقت احسان کی بات سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس لڑکی کے پاس جو بچہ ہے وہ ہمارے گھر کا نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ وہ بات سن کے عالم صاحب کا اس پہ ہاتھ اٹھتا رہ گیا، کیونکہ آج کی بیگم نے آگے بڑھ کے ان کو دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اگر احسان نے آپ کے سامنے اس بد کردار لڑکی کی بد کرداری کا ثبوت پیش نہ کیا تو پھر آپ جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، مگر اس وقت تک آپ احسان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ عالم صاحب کے چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو احسان اور اس کی ماں کی باتوں سے کس حد تک تکلیف پہنچی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید عالم صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس اور دیور کے پاس ہر طرح کا پلان ہوتا تھا۔ تبھی کچھ دنوں بعد اچانک عالم صاحب کو دوسرے شہر کسی کام سے جانا پڑ گیا اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ جس دن وہ گھر سے گئے اس دن موسیٰ کو بخار تھا، مگر ان دنوں بارشیں اتنی ہوئیں کہ کہیں کوئی راستہ نہ رہا عالم صاحب کی واپسی ہو سکتی۔ موسیٰ کی طبیعت الگ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس سردیوں کے دن سے اوپر سے بارشوں اور سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ موسیٰ الگ بیمار تھا۔ ایک رات موسیٰ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ میری گود میں ہی ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کس سے مدد مانگتی۔ عالم صاحب کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ گھر کا کوئی ملازم اپنے مالکوں کے حکم کے بغیر میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تب میں نے موسیٰ کو گود میں اٹھایا اور لاؤنج میں بیٹھے احسان اور اس کی ماں کی طرف بھاگی کہ شاید ابھی ان کو مجھ پہ اور میرے بیٹے پہ ترس آ جاتا اور وہ میرے بیٹے کو کم از کم ہسپتال تو لے جاتے، مگر اپنی ساس کی باتیں سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب میں نے ان سے مدد مانگی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ان کے پاس مدد کے لیے کیوں آئی تھی، بلکہ جو میرے بیٹے کا باپ ہے اس کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی۔ احسان بھی اپنی ماں کی بات سن کے کہا لگا کے ہنسا تھا۔ اس وقت میں نے ایک بڑی سی چادر لی اور بھائی کے گھر کی طرف چل پڑی، کیونکہ سگنل کی وجہ سے بھائی سے بھی میری بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے موسیٰ کو کھو دیا۔ مجھے بھیگی سڑک پہ چلتے 10 منٹ ہی گزرے تھے جب مجھے لگا کہ میری گود میں موجود وجود شاید بے جان ہو گیا تھا۔ میرے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا نام عائشہ ہے لیکن سب مجھے عائشی کہتے ہیں۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، جہاں میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں ابا کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب بھائی کی شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے، اس لیے ان دونوں کا نکاح بھی سادگی سے ہوا۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی جب ان دونوں کا انتقال ہوا۔ بس تبھی میرے بھائی بھابھی نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے مجھے کبھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ بھابھی نے مجھے کبھی یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ میں ان کی نند تھی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے سب سے اچھی دوست بن گئی۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھابھی نے میری پرورش بہت محبت سے کی تھی۔ مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہوتی، اس لیے بھابھی نے میری ہر ضرورت پوری کی۔ اس وقت ان کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی مجھے کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ جب سے ان کو اچھی نوکری ملی تھی تب گھر کے حالات بھی بدلنے لگے۔ ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے بھائی سے جاب کرنے کی ضد شروع کر دی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور شاید میری جاب کرنے کی بات سے ہی بھائی کو لگا کہ وہ میرے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے۔
اس لیے میں جاب کرنا چاہتی تھی، مگر میں تو جاب صرف اس لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور میں اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ بھابھی بھی میری اس بات کو لے کے بہت ناراض ہوئی، مگر وہ تو میری بہت اچھی دوست تھیں، اس لیے میں نے بھابھی کو منا ہی لیا کہ وہ بھائی کو راضی کر لے کہ وہ مجھے جاب کرنے دیں۔ بھابھی اور بھائی کی اس بات پہ بحث بھی ہوئی کہ آخر عائشہ کو نوکری کی کیا ضرورت آن پڑی، مگر آخر کار جیت میری ہی ہوئی کیونکہ میں ان دونوں کی چہیتی جو تھی اور مجھے اجازت مل گئی کہ میں نوکری کر سکتی تھی۔ مگر اس کے لیے بھی بھائی نے میرے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ میں اپنی سیلری صرف اپنے ہی استعمال میں لاؤں گی، اس سے گھر کا کوئی خرچہ نکالنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ مجھے نوکری کی اجازت تو مل ہی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی بھائی اور بھابھی کو میرا جاب کرنا بالکل اچھا نہ لگا۔ ان کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ شاید وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اس لیے میں اپنے لیے خود کمانا چاہتی تھی۔ میں گھر میں بند ہو کے نہیں رہ سکتی تھی، اور اگر میں نے اتنی پڑھائی کی ہی تھی تو پھر وہ کس کام کی تھی اگر میں کوئی نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی نے بھائی کو منانے میں میری بہت مدد کی، اس لیے تو وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ ہمارے درمیان کبھی نند بھابھی والا رشتہ رہا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمارا تو دوستی کا رشتہ تھا، اور جو بھی ہمیں دیکھتا وہ ہماری تعریف ضرور کرتا۔ مجھے نوکری کی اجازت مل گئی تو میری ایک روٹین بن گئی۔ نوکری کے علاوہ بھی میری پوری کوشش ہوتی کہ میں بھابھی کے گھر کے کاموں میں مدد کیا کروں، مگر وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتی۔ میری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، تب میری ملاقات سلمان سے ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اس لیے ہم دونوں کی جلد ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ جب سے ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی تھی ہمارا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا، مگر ایک دن اچانک جب میں آفس سے گھر واپس آ رہی تھی تو ہمارا آمنا سامنا ہو گیا اور ہم بیٹھ کے گزرے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور اپنے بابا کا بزنس چلا رہا تھا۔ تبھی ہمارا ہر دوسرے دن آمنا سامنا ہونے لگا، کیونکہ اکثر ہماری پروجیکٹ میٹنگز میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی اور ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ دوستی تو ہماری پہلے ہی بہت تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ دوستی پسند میں بدل گئی اور پھر ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ میں اور سلمان اکثر اکٹھے ہی لنچ کرنے لگے۔ ڈنر کے وقت بھی اگر میں آفس میں ہوتی تو وہ میرے پاس ہی چلا آتا اور ہم ڈنر بھی اکٹھے کرتے۔ بھائی اور بھابھی نے کبھی مجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتی آ جا سکتی تھی۔ ویسے بھی جب سلمان میرے ساتھ ہوتا تو مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا اور اکثر میں گھر لیٹ آنے لگی۔ شروعات میں تو جب بھابھی اور بھائی مجھ سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھتے تو میں ان کو ٹال دیتی کہ اکثر میٹنگز میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، اس لیے بھائی بھابھی نے میرے دیر سے گھر آنے کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا، کیونکہ بھائی خود بھی جاب کرتے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ اکثر دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی تھا، ان کو یقین تھا کہ میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ میں نے اپنی اور سلمان کی دوستی کو ان سے چھپایا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں اور سلمان اپنا سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے اور گھر دیر سے آنا میری عادت ہو گئی۔ وہ اکثر مجھے مہنگے مہنگے مالز میں شاپنگ پہ لے جاتا اور مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتا۔ میں بھائی اور بھابھی سے یہ سب اس لیے نہیں چھپا رہی تھی کہ مجھے ان کا ڈر تھا، بلکہ یہ سب میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی تو میرے پیچھے پڑ جاتے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، جبکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ابھی اپنی محنت سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا تھا اور اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے کچھ کرنا تھا، جنہوں نے ہمیشہ سے میرا خیال رکھا۔ سلمان مجھے اکثر کہتا کہ وہ جلد ہی میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگے گا۔ میں بھی اسی خوش فہمی میں تھی کہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ بھائی نے کبھی مجھے کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب میں دیر سے گھر پہنچی تو بھائی دروازے پہ ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ سختی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ میرے لیے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں ابھی بھی چھوٹی بچی ہی تھی جس کے انتظار میں وہ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر بھابھی کو تو شاید پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں تھا۔ لیکن اس دن بھابھی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ اگر میں کسی کو پسند کرتی تھی تو ان کو بتا سکتی تھی۔ بھائی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری پسند جاننا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان سے بھی میرا روز روز دیر سے آنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اوپر سے شہر کے حالات بھی ویسے تھے۔ میں نے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر بھائی تو اس دن ضد ہی کرنے لگے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے۔ پہلے تو میں خاموش رہی، مگر پھر میں نے ان کو سلمان عالم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سلمان کو بھلا کون نہیں جانتا تھا؟
اس کے ابا کا ملک میں ایک جانا مانا نام تھا، اس لیے میرے منہ سے اس لکھ پتی کا ذکر سنتے ہی بھائی فکر مندی سے مجھے کہنے لگے کہ عائشی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ جس کے تم خواب دیکھ رہی ہو وہ کون ہے؟ اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر اس کے بابا نے تمہیں قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر بھائی کے دل میں نہ جانے کیسا ڈر بیٹھ گیا کہ شاید وہ کوئی بگڑا امیر زادہ تھا جو شاید میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے بھائی کے ڈر کا ذکر سلمان سے بھی کیا اور اس کو کہہ دیا کہ وہ اپنے بابا سے میرے بارے میں بات کرے تاکہ ہم دونوں کی منگنی ہو سکے اور بھائی کو یقین ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ محفوظ رہوں گی۔ سلمان تو پہلے بھی مجھے بہت بار کہہ چکا تھا کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں ہی ہر بار اس کو منع کر دیتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب بھائی کو میرے اور اس کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا، تب میں نے سلمان سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماما پاپا کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجے تاکہ میرے بھائی مطمئن ہو جائیں، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب سلمان نے اپنے ماما پاپا سے میرے بارے میں بات کی تو اس کی اماں نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھ جیسے چھوٹے گھرانے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے کبھی بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ایک امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ مگر سلمان نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور میرے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنی ماما کو منا لے گا، حالانکہ اس کے بابا کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے بھی اس پہ یقین کر لیا، مگر قسمت نے تو میرے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ ان دنوں بھائی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کا کہا، مگر وہ کام میں مصروف رہتے تھے کیونکہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میری کمائی سے گھر چلتا۔ تبھی انہوں نے آرام نہیں بس کام ہی کیا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں تھی تو اچانک بھابھی چیختی ہوئی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بھائی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کی بات سن کے میری تو سانس ہی پھول گئی۔ ہم فوراً بھائی کو ہسپتال لے کے گئے، جہاں ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو کتنا پریشان کر دیا تھا۔ میری ضد، میری محبت، میری خود غرضی نے ان دونوں کو تکلیف دی۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ میری بھابھی مجھ سے ناراض ہو گئیں کیونکہ بھائی کی طبیعت شاید میری وجہ سے ہی خراب ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ تب بھابھی مجھے سمجھانے لگی کہ شاید سلمان جیسا امیر ماں باپ کا بیٹا صرف میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا تھا، مجھے کبھی اپنائے گا نہیں، اس لیے ایسے بہانے بنا رہا تھا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں۔ بھابھی کی باتیں سن کے میرا دل ٹوٹ گیا، مگر مجھے سلمان پہ بھروسہ تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے سلمان کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح بھائی کی طبیعت میرے بارے میں سوچ کے خراب ہو گئی اور بھابھی کو اس پہ یقین نہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل بھی کرے گا۔ ان کو تو یہی لگتا تھا کہ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور وہ اپنی ماں کو میرے لیے ناراض نہیں کر سکتا۔ سلمان کو میری وہ سب باتیں اچھی تو نہیں لگی تھی، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اس کے لیے کتنا مشکل کام تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے لیے منا ہی لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سلمان نے کیا کیا تھا یا اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس کے ماں باپ میرے گھر رشتہ لے کے آ گئے اور میں نے بھابھی کی طرف مسکرا کے ان کو یقین دلایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بالکل فکر نہ کریں۔ سلمان کے ماں باپ کو اپنے گھر دیکھ کے بھائی کو تو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہو کے ہمارے چھوٹے سے گھر میرا رشتہ لینے آئے تھے۔ وہ تو بہت امیر لوگ تھے، مگر سلمان کو دیکھ کے ان کا دل مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص تھا اور مجھے اپنانا چاہتا تھا، اس لیے ہم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا اور سلمان کے کہنے پہ ہی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ سلمان کی ماں نے خاص طور پہ اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی جہیز نہیں لیں گے۔ سلمان کی ماما کو دیکھ کے، ان کا اپنے ساتھ رویہ دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ شاید ان کا بیٹا ان کو زبردستی میرے گھر لے کے آیا تھا اور وہ بھی شاید اپنے بیٹے کی خوشی کے آگے مجبور تھی، اس لیے میرے چھوٹے سے گھر آئی تھی۔ لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے ساتھ کر رہے تھے، مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم بہت خوش تھے، بھابھی بھی مطمئن تھی۔ شادی کی تاریخ ملتے ہی بھائی بھابھی نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھابھی نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مجھے میری ضرورت کا سامان دے سکتی، پر سلمان نے صاف انکار کر دیا کہ اس کو بھائی اور بھابھی سے میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب سے ہمارا رشتہ طے ہوا تھا، سلمان ہر روز میرے گھر آتا اور بھائی کی خیریت معلوم کرتا۔
बहुत देर तक भाई के साथ बैठ के बातें करता, जिससे भाई को भी जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि मेरी पसंद बहुत ख़ास थी। क्योंकि सलमान बेशक अमीर माँ बाप का बेटा था, मगर वो हम जैसा ही सादा मिजाज और खुश इखलाक लड़का था। भाई को उसकी खुश इखलाकी ही सबसे ज़्यादा पसंद आई, और दूसरी बात, वो मेरे साथ बहुत मुखलिस था। भाई को यकीन था कि वो मुझे खुश रख सकता था, तभी तो भाई को उसकी उम्मीद माँ के तेवर की भी कोई परवाह ना थी, और वो मेरे लिए खुश थे। मगर मैं नहीं जानती थी कि सलमान के साथ शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला था। शादी की सभी तैयारियां मुकम्मल हो गईं, और वो दिन भी आ गया जब मैं रुखसत होके सलमान के महल नुमा घर में चली गई। उसका घर देख के तो मैं हैरान ही रह गई। उसके घर में और मेरे भाई के घर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसका घर तो किसी ख्वाबों के महल से कम नहीं था। तो मुझे यकीन हो गया कि सलमान की मामा का इतना गरूर करना तो बनता ही था। आखिर उनके पास इतनी दौलत थी, तभी तो उनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल ठीक थी कि वो अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करना चाहती थी। मगर फिर शायद वो अपने बेटे की ख्वाहिश और मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। इसीलिए उन्होंने सलमान की शादी मुझसे कर दी, और मैं उनके बड़े से घर में उनके बड़े बेटे की बीवी बन के चली आई। सलमान का एक ही भाई था जो उससे 8 साल छोटा था। उसकी और सलमान की उम्र में अच्छा खासा फ़र्क था, और उस वक्त मुझे वो सब आम बात लगी, मगर शायद सब मुझसे छुपाया गया। वो सब जब मेरे सामने आया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। सलमान के छोटे भाई का नाम एहसान था। उन दोनों भाइयों की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सलमान को तो मैं शुरू से ही जानती थी। वो नहायत संजीदा, ज़िम्मेदार और खामोश तबीयत का सादा सा इंसान था, जिसने कभी मेरे सामने अपनी अमीरी का रोब नहीं झाड़ा था। उसके बरक्स एहसान एक ऐसा लड़का था जिसे उसके माँ बाप की दौलत और हद से ज़्यादा लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया था। उसे ना किसी की इज्जत का लिहाज था, ना जुबान की हद मालूम थी। वो बात बात में तंज करता। ख़ास तौर पर मेरे सामने उसका लहजा अक्सर बदतमीज़ हो जाया करता। वो तो मेरे साथ अपने रिश्ते का या उम्र का लिहाज भी न करता, बल्कि मुझसे ऐसे बात करता जैसे मैं किसी की भाभी नहीं बल्कि राह चलती कोई लड़की थी, जिसने उसके भाई को जानबूझ के अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मगर मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे होती कि उसकी माँ, जो सलमान के सामने निहायत बावकार बन जाती थी, अपने छोटे और लाडले की उन हरकतों पे भी उसे कुछ ना कहती, बल्कि ऐसे खामोश रहती जैसे उनके लिए कोई वो बात ही ना हो। वो मुझसे जुबान दराजी या बदतमीजी करता था। वो कभी उसे टोकती ना थी, कभी उसे ये एहसास न दिलाती थी कि वो मेरे साथ भी अपनी हद पार कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो सब जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि शायद मैं उनकी मर्जी के खिलाफ उनके घर में आ गई थी। शुरू में मैंने उसे एहसान की नादानी समझ के बर्दाश्त कर लिया कि शायद गुजरते वक्त के साथ वो समझ जाएगा, मगर वक्त के साथ साथ मुझे अंदाज़ा होने लगा कि उसकी वो हरकतें महज बदतमीज़ी नहीं बल्कि एक आदत थी, एक ऐसी आदत जिसे उसकी माँ के नज़रअंदाज कर देने वाले रवैये ने मज़ीद ख़राब कर दिया था। एक दिन एहसान ने मुझे ऐसी बात कह दी जिस पर मेरा ज़ब्त टूटने के करीब पहुँच गया। सलमान उस वक्त घर पे ना था, और उसकी माँ, वो भी हस्बे मामूल खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में असल इम्तिहान सलमान की माँ नहीं बल्कि एहसान था। सलमान की मामा का रवैया देख के मुझे मालूम हो गया कि उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया, बल्कि वो तो शायद अपने बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर होके मुझे अपने घर ले आई थी, और एहसान की मेरे साथ बदतमीजी देख के शायद मुझे जिताना चाह रही थी कि अब वो सब खामोशी से मैं भुगतूं। मैं जानती थी कि सलमान की माँ मुझे पसंद नहीं करती, मगर इसके बावजूद भी मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उनके घर में अपना दिल लगा लूँ, एहसान से भी किसी तरह दोस्ती कर लूँ, और उनको अपनी तरफ से किसी भी शिकायत का कोई मौका न दूँ। मगर वो सब बेसूद था। मेरी नौकरी करने से सलमान की माँ को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो खुद भी एक सोशल वुमन थी और अपने शौहर के साथ ही उनके बिजनेस में उनकी मदद करती थी। सलमान भी सारा दिन घर से बाहर ही होता था, और मैं सारा दिन उस बड़े से घर में बैठ के बोर हो जाती, तो मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। सलमान ने मुझे बहुत बार कहा कि मैं भी उसके साथ उसका बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ, मगर मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उसके साथ उसका बिज़नेस संभालूँ, क्योंकि जो भी था वो बिज़नेस था तो उसके माँ बाप का ही। अगर उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी तो मैं भी मजबूरन उनके सामने नहीं जाना चाहती थी।
हालांकि उसके अब्बा ने हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह ही मोहब्बत दी थी, लेकिन शायद ये बात भी एहसान और उसकी अम्मा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तभी जब भी मैं और सलमान आलम साहब के पास बैठते तो सलमान की माँ और एहसान अब वहाँ से उठ जाते। सलमान से शादी के बाद मेरी जिंदगी में कई तब्दीलियां आ गईं। भाई और भाभी की मोहब्बत के बाद सलमान के साथ नई जिंदगी का आगाज तो मेरे लिए बहुत खुशगवार था, मगर मुझे लगता था कि उसकी अम्मा मुझे बर्दाश्त तो कर रही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया था। सलमान मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर मुमकिन कोशिश करता था कि मैं उसके घर में एडजस्ट हो जाती, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया मुझे एहसास होने लगा कि उसकी माँ और उसका भाई मुझे सिर्फ एक मजबूरी के तहत कबूल कर रहे थे। उनका रवैया मेरे साथ ठंडा और बेरुखी से भरा हुआ था। सलमान की गैर मौजूदगी में तो वो मुझसे बिल्कुल भी बात करती ही ना थी, और अगर मैं उनको खुश करने के लिए कुछ करने की कोशिश करती तो वो फौरन नौकरानियों को बुला लेती और मुझे कह देती कि ये सब तुम्हारे काम है, तो आयशी क्यों कर रही है, उस महारानी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके वो तंज से भरे जुमले सुनने में अच्छे ज़रूर लगते थे, मगर मैं जानती थी कि इसके पीछे एक वाज़ेह पैगाम था, और वो ये कि जब मैं उनके घर का हिस्सा नहीं थी तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सलमान या उसके अब्बा में से कोई भी जब घर पे होता तो मुझे सब कुछ ठीक लगता, मगर जैसे ही वो ऑफिस या किसी काम से बाहर जाते तो उसकी माँ की बेरुखी और उसके भाई का मुंह फट रवैया खुल के सामने आ जाता। मेरी शादी के बाद तकरीबन 2 माह तक तो सब ठीक रहा, मगर फिर अचानक सलमान को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। अब फिर वो तो जैसे मामूल ही बनता गया। कभी वो 2-2 हफ्ते मुल्क से बाहर होता और कभी पूरा पूरा महीना। हर दूसरे महीने कोई ना कोई अहम बिजनेस मीटिंग निकल आती, जिसके लिए उसे चंद दिनों या कभी कभी 2 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ जाता। शुरू में मैंने उसे महज इत्तेफाक समझा, मगर फिर मुझे एहसास होने लगा कि वो सब एहसान और उसकी माँ के मंसूबा बंदी के तहत हो रहा था, क्योंकि जब भी आलम साहब सलमान की जगह किसी और को भेजने की बात करते तो उसकी माँ आलम साहब से बहस करने लग जाती कि इतनी अहम मीटिंग के लिए सलमान का जाना जरूरी है। सलमान के जाने से चंद दिन पहले ही उसकी माँ और एहसान के रवैये में अजीब सी बेचैनी आ जाती, जैसे वो किसी मौके के इंतजार में होते। एहसान तो इस हद तक परवाह और बदतमीज लड़का था कि बिजनेस की कोई अहम मीटिंग उसके हवाले करना कभी आलम साहब ने समझा ही ना था जरूरी। सलमान जाते वक्त हमेशा मुझे तसल्ली देता कि वो जल्द वापस आ जाएगा, और मैं मुस्कुरा के सर हिला देती, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ जाग उठता। जिस दिन सलमान एयरपोर्ट के लिए निकलता उस दिन शाम तक घर का माहौल बदल जाता। वही बड़ा सा घर जो सलमान की मौजूदगी में मुझे किसी हद तक महफूज लगता था, अचानक कैद खाने में बदल जाता। सलमान के जाते ही उसकी माँ का लहजा बदल जाता, चेहरे पे सर्द मोहरी और आंखों में अजीब सी नफरत आ जाती। मुझे अपने घर के मुलाजिमीन के सामने बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही न देती। तुम लोगों का तो यही तरीका होता है, अच्छे खासे अमीर घरों के लड़कों को फांस लेना। उनकी बातें सुन के मैं शशता रह जाती, समझ ना आता कि जवाब दूं या खामोश रहूं। अगर मैं कुछ कहने की कोशिश करती तो वो फौरन बात का रुख बदल देती। हमने सलमान को बहुत समझाया था, मगर वो तो तुम्हारे पीछे अंधा हो गया था। एहसान तो जैसे मौके की तलाश में होता। सलमान के जाते ही वो खुल के बदतमीजी पे उतर आता। कभी रास्ता रोक के तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता, मैडम अब तो भाई भी नहीं है तो कुछ वक्त हमें भी दे दिया करो, जैसे हमारे भाई के साथ खुशकपियां करती हो हमारे साथ भी कर लिया करो। कभी वो जानबूझ के मेरे कमरे में बगैर इजाजत आ जाता और फिर हंसते हुए कहता, ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि अब ये तुम्हारा कमरा है। मैंने कई बार मुलाजमों की मौजूदगी में खुद को महफूज रखने की कोशिश की, मगर वो सब इस घर के वफादार थे, मेरे नहीं। उनके चेहरे पर भी मेरी तरह खामोशी और आंखों में बेबसी होती, जैसे वो सब कुछ देख तो रहे थे मगर बोलने की इजाजत किसी को ना थी। वक्त के साथ साथ मेरी जिल्लत का दायरा बढ़ता गया। मैं खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि सलमान को अपनी माँ और भाई के रवैये के बारे में इल्म था, मगर वो सिर्फ इसलिए खामोश था कि घर का माहौल खराब ना होता। और आलम साहब, वो भी तो मुझे बेटियों की तरह ही इज्जत देते थे, फिर भला मैं उनसे कोई शिकायत क्यों करती। भाभी भी मुझे यही समझाती कि जब सलमान मेरे साथ था तो मुझे किसी की फिक्र करने की या खामखा की टेंशन पालने की कोई ज़रूरत ना थी। मगर मेरे लिए सबसे तकलीफ दे वो दिन था जब सलमान मुश्किल से 1 हफ्ता ही मेरे साथ रहा और उसे एक बार फिर से उसकी माँ ने किसी मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया। और उसके जाने के 3 दिन बाद उसकी माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। एहसान भी वहीं मौजूद था। उन दोनों के चेहरों पे वही फातिहाना मुस्कुराहट थी जो मैं अब पहचानने लगी थी। बैठो,
ایک بات کرنی ہے تم سے، انہوں نے بڑے سکون سے مجھے کہا اور میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہمیں شروع سے معلوم تھا کہ تم کس نیت سے اس گھر میں آئی ہو۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم جیسے لوگ محبت کا ڈرامہ کر کے ایسے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ سلمان سیدھا سادہ ہے، وہ تمہاری چالیں نہیں سمجھ سکا۔ ان کے وہ الفاظ سن کے میرا سارا وجود کانپنے لگا، مگر میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں نے سلمان سے محبت کی ہے اور اس محبت کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ مگر تبھی احسان زور سے ہنسا۔ محبت کا نام دے کے تم نے میرے امیر بھائی کو پھنسایا ہے، کیونکہ جیسی محبت تم میرے بھائی سے کرتی ہو ویسی محبت تم مجھ سے بھی بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں۔ تو کیا اب میں ان سے شادی کر لوں؟ میں اپنے بھائی کی طرح بے وقوف تو نہیں ہوں نا، اس لیے اب اگر سلمان یہاں نہیں ہے تو ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب تک وہ یہاں نہیں تم بھی اپنا سامان سمیٹو اور شاباش جاؤ اپنے بھائی کے گھر۔ اس دن پہلی بار مجھے ان کی باتوں پہ رونا آیا، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ میں جان گئی تھی کہ میرے آنسو میرے لیے کمزوری تھے۔ انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں نے عالم صاحب سے یا سلمان سے اس بارے میں کوئی بات کی تو وہ مجھ پہ بد کرداری کا الزام لگا دیں گے اور وہ اپنا الزام سچ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے یہی سوچا کہ جب سلمان واپس آ جائے گا تو میں اسے سب بتا دوں گی، اس لیے خاموشی سے میں نے اپنا سب کچھ سامان سمیٹ لیا اور بھائی کے گھر آ گئی۔ ان دنوں میں سلمان سے فون پہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو یا تو فون نہ لگتا یا بہت مختصر بات ہو پاتی۔ سلمان ہمیشہ تھکا ہوا لگتا اور کہتا، بس میٹنگز بہت سخت ہیں، واپس آ کے بات کریں گے۔ بھائی کے گھر آ کے میں نے خود کو کسی حد تک سنبھال لیا۔ بھابھی نے بنا سوال کیے مجھے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے بھی خاموشی کو ہی اپنا سہارا بنا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ پہ ترس کھاتا، نہ ہی میں کسی کو اپنا زخم دکھانے کو تیار تھی۔ بس دن گزرتے رہے اور میں سلمان کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی۔ انہی دنوں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور جب بھابھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کے میں کچھ لمحے تو بس بے یقینی سے بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ خوشی، حیرت، خوف، سب جذبات ایک ساتھ میرے اندر امڈ آئے تھے۔ شاید وہ احساس ہی سب سے الگ ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں سب کچھ بھول گئی۔ سلمان کی ماں کا رویہ، احسان کی بدتمیزی، یاد تھا تو بس اتنا کہ اب میری دنیا میں کچھ نئے اور خوشگوار رنگوں کا اضافہ ہونے والا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ دل چاہتا تھا فوراً سلمان کو فون کر کے بتاؤں، مگر وقت کا فرق اور اس کی مصروفیات مجھے روک دیتی۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے اسے فون کیا۔ کافی دیر بعد کال کنیکٹ ہوئی تو اس سے بات کرتے خوشی سے میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، مگر میرے لیے وہی آواز سب کچھ تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک اس کی آواز خوشی سے بھر گئی۔ اس دن وہ تھکا ہوا ہونے کے باوجود بہت دیر تک مجھ سے بات کرتا رہا۔ اسے بار بار کہا کہ وہ خود آ کے خوشخبری اپنی ماں کو سنائے گا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہ آنے والا بچہ سب فاصلے مٹا دے گا، بس تم میرا انتظار کرو۔ اس کے آخری الفاظ تھے کہ اب سب بدل جائے گا، اور میں نے بھی یقین کر لیا کہ واقعی سب بدل جائے گا۔ اور اس کے بعد سب بدل بھی تو گیا تھا، مگر وہ بدلاؤ اس سے بہت مختلف تھا جو میں نے سوچا تھا، جس کے بارے میں نے اور سلمان نے کچھ خواب دیکھ لیے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں سلمان کی واپسی کے دن گننے لگی، لیکن قسمت نے شاید میرے لیے خوشیوں کو زیادہ دیر کے لیے نہیں لکھا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ صبح کا وقت تھا، بھابھی کچن میں تھی اور میں کمرے میں بیٹھی بچے کے کپڑوں کی ایک ویب سائٹ دیکھ رہی تھی، جب اچانک بھائی کا فون آیا۔ ان کی آواز عجیب سی بھری ہوئی تھی۔ تم ٹی وی آن کرو، اسے بس اتنا کہا۔ میں نے ریموٹ اٹھایا۔ نیوز چینلز پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز حادثے کا شکار، تمام مسافر جاں بحق۔ وہی تو فلائٹ تھی جس میں سلمان کو میرے پاس آنا تھا۔ میرے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے چینل بدل بدل کے دیکھا، مگر ہر جگہ ایک ہی خبر تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ گئی، نہ رو سکتی تھی نہ چیخ سکتی تھی۔ میرے اندر کوئی چیخ مر گئی تھی۔ سلمان مجھے چھوڑ گیا تھا۔ بھابھی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت انہوں نے مجھے نہ سنبھالا تو میں شاید خود کو کھو دیتی۔ کچھ دن بعد عالم صاحب ہمارے گھر آئے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹی ہمیں معاف کر دینا، وہ بار بار یہی کہتے رہے۔ انہوں نے مجھے گھر واپس آنے کو کہا، مگر بھابھی نے فوراً منع کر دیا، ابھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے میری ساس کے رویے سے بچانا چاہتی تھی، اور شاید وہ صحیح بھی تھی۔ سلمان کی ماں نے مجھے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا، نہ تعزیت نہ خیریت۔
جیسے سلمان کے ساتھ ساتھ میں بھی اس گھر سے ختم ہو گئی تھی۔ عالم صاحب البتہ ہر ہفتے آتے، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے، میرے لیے دعا کرتے۔ ان دنوں اگر بھابھی کی محبت میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں بھی سلمان کی طرح مر جاتی، مگر بھائی اور بھابھی نے ان دنوں اپنی ساری مصروفیات کو میرے لیے ختم کر کے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیسے میں نے وہ وقت نکالا اور ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو عالم صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی۔ اس وقت تو بھائی بھی انہیں منع نہ کر پائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو اس کے باپ کے نام کی ضرورت تھی۔ تبھی بھائی نے ان سے وعدہ کیا کہ جب میری طبیعت سنبھل جائے گی تو میں اپنے مرحوم شوہر کے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ حالانکہ بھابھی اس حق میں بالکل نہ تھی، مگر اس وقت نہ تو بھابھی بھائی کو کچھ کہہ سکی اور نہ بھائی نے میری بات سنی۔ ایک طرح سے میں مطمئن بھی تھی کہ شاید میرے بیٹے کی دادی اس کی شکل دیکھ کے خوش ہو جائیں، شاید وہ اپنے گھر کے وارث کو دیکھ کے ہی مجھے قبول کر لیں۔ جب موسیٰ 3 ماہ کا ہوا تو عالم صاحب اپنی گارنٹی پہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور مجھے تو عالم صاحب پہ ویسے بھی بھروسہ تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے بوجھل دل کے ساتھ میں اپنے کمسن بیٹے کو لے کے اس گھر میں واپس چلی گئی جہاں شاید کسی کو میری ضرورت نہ تھی۔ میں اس گھر میں صرف عالم صاحب کے کہنے پہ گئی تھی، مگر مجھے میری ساس نے نہ تو قبول کیا اور نہ ہی ان کو لگتا تھا کہ جو بچہ میری گود میں تھا وہ ان کا اپنا خون تھا، بلکہ وہ اور ان کا بیٹا تو مجھے بد کردار سمجھنے لگے۔ ایک رات جب شدید بارش تھی تو میرے دیور اور میری ساس نے میرے بیمار بیٹے کی مدد کرنے کے بجائے مجھے یہ کہہ دیا کہ وہ جس کا بچہ تھا میں اس سے مدد کیوں نہ مانگنے گئی۔ اس دن بھی شاید میں گھر کی دہلیز پار نہ کرتی، مگر موسیٰ کی حالت نے مجھے وہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا، اور جب میں اسے سڑک پہ لیے جا رہی تھی تو میرے برابر ایک گاڑی آ کے رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جو عالم صاحب کے آفس کا تھا اور مجھے اپنے ساتھ ایک پاس والے کلینک میں لے گیا۔ میرے موسیٰ کو نمونیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کے مجھے حوصلہ ہوا کہ اگر میں اسے تھوڑی دیر اور نہ لاتی تو شاید سچ میں اسے کھو دیتی۔ انہوں نے موسیٰ کو اسی کلینک پہ ایڈمٹ کر لیا اور تب ایک نقاب پوش موسیٰ کو لے کے میرے پاس آیا، لیکن جب اس نے اپنے نقاب والے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلمان تھا، میرا سلمان۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میری جاگتی آنکھیں خواب دیکھ رہی تھیں۔ تبھی سلمان کے گلے لگ کے میں نے اپنے سارے آنسو بہا دیے۔ موسیٰ 3 دن ہسپتال رہا، پھر سلمان مجھے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عالم صاحب بھی وہیں پہ تھے، اور تب مجھ پہ وہ راز کھل گیا کہ سلمان عالم صاحب کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو اسے گود لیا تھا، کیونکہ شادی کو 4 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ ان کی اولاد کی خواہش تھی۔ اس وقت سلمان 7 سال کا تھا جب انہوں نے اسے گود لیا، مگر عالم صاحب کی بیگم سے بھلا یہ کہاں برداشت تھا کہ کوئی اور خون ان کا وارث بن بیٹھتا۔ تبھی انہوں نے بھی دھماکہ کر دیا کہ وہ امید سے تھی۔ احسان کی پیدائش کے بہت عرصے بعد عالم صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بیگم شادی کے پہلے سال ہی امید سے تھی، مگر اس نے ابورشن کروا لیا کیونکہ وہ بھی بچوں کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت نے 1 نہیں 3 بار ابورشن کروایا، لیکن جب عالم صاحب نے کوئی غیر بچہ گود لے لیا تو اسے برداشت نہ ہوا کہ کوئی باہر کا کے اس کی جائیداد کا وارث بن جاتا۔ اس لیے اس نے ہمیشہ احسان کو سلمان سے زیادہ اہمیت دی، اور اسی کے لاڈ پیار نے احسان کو ضرورت سے زیادہ بدتمیز بنا دیا۔ عالم صاحب اور سلمان پہلے دن سے جانتے تھے کہ وہ عورت مجھے کبھی قبول نہ کرتی، بلکہ مجھ پہ الزام لگا کہ مجھے سلمان کی زندگی سے بے دخل کر دیتی، اور سلمان کے پاس بھی اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، کیونکہ اس عورت کے سلمان پہ احسانات جو تھے۔ تبھی عالم صاحب اور سلمان نے سلمان کی موت کا جھوٹا ڈرامہ بنایا تاکہ احسان اور اس کی ماں کو یقین ہو جاتا کہ ان کے رستے کی دیوار ہٹ چکی ہے۔ وہ مجھے بھی کسی طرح ملک سے باہر سلمان کے پاس ہی بھیج دینا چاہتے تھے، مگر تبھی موسیٰ کی طبیعت خراب ہو گئی اور عالم صاحب کے اس خاص ملازم نے ان کو سب بتا دیا جو مجھے سڑک سے اٹھا کے ہسپتال لایا تھا، اور تبھی سلمان کو بھی واپس آنا پڑا۔ کچھ دن میں اور سلمان بھائی کے گھر رہے، اور پھر عالم صاحب نے ہم تینوں کو کینیڈا بھیج دیا، کیونکہ اپنی بیوی کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ شاید وہ میری نفرت میں مجھے اور میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیتی۔ میرے کینیڈا آ جانے کے بعد بھابھی نے مجھے بتایا کہ میری ساس نے مجھے بد کرداری کی وجہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر جن لوگوں میں انہوں نے مجھے بدنام کرنا چاہا وہ شاید مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں، اس لیے بجائے مجھے بدنام کرنے کے وہ خود بدنام ہو گئی ہیں۔